أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الحدید، اس سورت کا تعارف ہے التنفیذات الالہیہ۔ پچھلی سورت العظمۃ الالہیہ تھی، یعنی جب اللہ کریم عظیم ہے، سب کچھ اسی کا ہے، کوئی اس سے زیادہ نہیں، تو پھر کس بات کا خطرہ ہے یا کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ کی باتیں، اللہ کے احکام اللہ کی زمین پر نافذ کرنے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر عجائبات آیات کی موجود ہیں، طرح طرح کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے حیرانگی ہوتی ہے کہ پچھلی ساری صورتوں کے ذائقے بھی موجود ہیں، لیکن اس میں الگ عنوان بھی موجود ہے۔ تو وہ اصل یوں ہے کہ التنفیذات الالہیہ، کہ اللہ والی تنفیذات، اللہ کی باتوں کی نفاذ، کہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون، اللہ کے بیان کردہ بندوں کے لیے اعمال، یہ سارے کے سارے اس کا نفاذ ہونا چاہیے زمین پر۔ یعنی بندوں کا ٹارگٹ اس صورت میں بتایا گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، یہ کرتے کرتے گزر جاؤں گا، یا زندگی کا مقصد ہے یوں کرتے کرتے گزر جاؤں گا۔ عبادت کرنے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ حج، عمرہ، نماز، روزے اور یہاں تک کرنا ہے، بلکہ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام بھی نافذ کرنا ہے، جتنی اللہ طاقت دیتا جائے، حتیٰ کہ اپنے بندے اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، پھر اپنے محکمے میں، پھر اپنے ارد گرد یہ ٹارگٹ ہو کہ سارے کے سارے زمین پر ایک اللہ کا امر نافذ ہو، سارے اللہ والے بن جائیں۔ تو اس صورت کا تعارف یوں بنے گا تفصیلی۔ التنفیذات الالہیہ کو جب کھولیں گے، اس صورت میں پڑھیں گے تو یوں لگے گا تسبیح الموجودات فی الارض والسماوات باعزاز العزیز و تحکیم الحکیم، یعنی جتنی بھی موجود چیزیں ہیں آسمان و زمین میں، ان کی تسبیح، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائیاں، پاکیاں بیان کر رہے ہیں۔ کیسے کہ اللہ کی صفتیں اللہ کے پاس ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ باعزاز العزیز و تحکیم الحکیم، عزیز کے عزت دینے کے ساتھ، و تحکیم الحکیم، اور اللہ حکیم ذات ہے، اس کو حکم بنانے کے ساتھ ہر کام میں، ہر قول میں، ہر فعل میں اللہ ہی کو فیصل تسلیم کرنا ہے، اللہ ہی کو حکم تسلیم کرنا ہے، اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، زور دینا ہے۔ اعزاز العزیز، اسی لیے اس سورت کے شروع میں العزیز الحکیم کا نیا رنگ آیا، کہ پچھلی سورت الاحقاف سے شروع ہوا، پچھلی سورت الاحقاف تک تھا العزیز الحکیم، العزیز الحکیم، یہ عجیب انداز سے اللہ کی صفات تھی۔ تو یہاں پر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے، سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ غالب ہیں، تو اس اللہ کے غالب ہونے کو مانو بھی صحیح، اور اللہ کے غالب ہونے کو دنیا والوں پر منواؤ بھی صحیح، لاگو بھی کرو، کہ دیکھو اللہ کی ہی عزتیں ہیں، اللہ کے علاوہ سب کچھ ختم ہے، سب کچھ غلط ہو جائے گا، جو بھی اللہ والی چیزیں ہیں وہی ہیں اصل۔ الحکیم، اس کی صفت کا
اس صورت میں اشارہ یہ ہے کہ تحکیم الحکیم، کہ اللہ کو حاکم بناؤ بھی صحیح، یوں پھر نماز روزے بھی محفوظ ہوں گے، یوں پھر اللہ کا پورا دین نافذ ہوگا، جتنے احکام ہیں وہ زمین پر نافذ ہوں گے۔ اور اسی صورت میں تذکرہ کیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے تمام انبیاء رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا۔ ان کا کیا مقصد تھا، کیا ٹارگٹ تھا زمین پر؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، کتاب پڑھیں گے، والمیزان، اور ایک ترازو ہوگا، ترازو ان کو دیا، یعنی کتاب کے اندر بیان ہونے والے مضامین وہ لوگوں کے درمیان ترازو کی حیثیت رکھتے ہیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انہی چیزوں کو پڑھ کر ایسی ترازو کو لے کر انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئیں، یعنی زمین پر کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو وہ انصاف کے ساتھ ہی ہو، اسی لیے بس زمین پر آئے ہو۔ اور ساتھ ساتھ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے ساتھ ان میں لوہا بھی نازل کیا، اس زمین پر لوہا نازل کیا ہے۔ تمام انبیاء اولیاء جتنے بھی آئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ لوہا بھی ہم نے نازل کیا ہے، اس کو بھی اپنے استعمال میں لاؤ۔ فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس میں لڑائی بھی ہے، اس میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں، فائدے تو ہوں گے، اور اس میں پھر جو اللہ کی زمین پر رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا اس کا استعمال پھر کام میں لانا ہے، کیونکہ جب بندہ ذاتی لڑائیوں میں اس کا استعمال لے آتا ہے تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب۔ اللہ صرف تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اپنے آپ کو تمہارے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تو خود بھی لاگو کر سکتا تھا۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت طاقتور ہے، عزیز، ہر طرح سے غالب ہیں، اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ صورت ہے التنفیذات الالہیہ، جس طرح سورہ شورى گزری ہے التشریعات الالہیہ، وہ اقامت الدین تھی کہ دین کو قائم کرو، یہاں ہے دین کو قائم کرو، دین کو لاگو بھی کرو، اپنے اوپر بھی قائم کرو، اپنے ارد گرد بھی جہاں جہاں تک تمہیں موقع ملتا جائے دین کا قیام کرو۔ قیام کرنے کے بعد آگے چلانا ہوتا ہے، یعنی اس کا نافذ کرنا ہوتا ہے، نافذ کرنے میں ہر گر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سورہ الحدید میں نفاذ دین کا ہر گر اور ہر راستہ بتایا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔